ان آیات میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اب اے صاحبان ایمان، یعنی مخاطب کیا ہے؟ صاحبان ایمان کو۔ جو مومن ہے، یاد رکھیے گا، آگے ہم انشاءاللہ سورہ فرقان میں بھی پڑھیں گے کہ مومن صفات کے مجموعے کا نام ہے۔ نام اگر مومن رکھنے سے مومن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کریکٹرز ہونے چاہیے، وہ صفات ہونے چاہیے۔ اب خدا مومنوں سے مخاطب ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اب یہاں مسخرہ، مذاق اڑانا سختی سے منع ہے، اور اسی طریقے سے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ اب دیکھیں، مذاق کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی جو سب سے خطرناک ترین صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا اب آپ کے سامنے تو مذاق ہے، لیکن اگلے کی زندگی پہ کس قسم کا اثر پڑتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا کوئی حساس بچہ ہے یا حساس آدمی ہے، آپ نے کوئی ایسی بات کہی، اس کا مذاق، یا ظاہر ہے اس کا مذاق اڑایا لوگوں نے، اب یہ سوچنے لگا یار اس نے میرا کیوں مذاق اڑایا۔ اسی خیال میں اگر وہ روڈ کراس کر رہا ہے تو آگے سے کوئی گاڑی کچل دے تو اس کے ذمہ دار کون ہو گئے؟ دیکھیں نا، ہم نے جس ایک جملہ کہہ دیا، آگے کس قسم کے اثرات و ثمرات ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خطرناک ترین۔ یا کوئی سوچتا ہے، وہ غصے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے، آپ ان کو غصہ دلاتے ہیں، مذاق اڑانے سے ان کو غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا کسی کی جان لیتا ہے۔ اس کے کئی شکلیں ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ اتنا سمجھو جتنا حساس ہوگا اسی حساب سے اس کے نقصانات بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس انداز میں تربیت کی کہ آپ مذاق مت اڑائیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، آپ مذاق اڑا رہے ہو، ٹھیک ہے، جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو، ٹھیک۔ تو یہاں صرف یہ نہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، ایک تو مذاق ہو گیا، دوسرا جو ہے ہم یعنی اکثر تانا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی دور رس نتائج ہیں، اس سے نفرت جنم لیتی ہے معاشرے کے اندر۔ مثلا آپ کسی کو اچھا کھلائیں پلائیں سب کچھ کریں، اس کے بعد دو جملے ادا کرنے، دو الفاظ، ڈنڈا تو نہیں مارنا ہے، جو ہی وہ دو الفاظ آپ نے ادا کیے تو اس کے دل سے آپ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے، ٹھیک ہے، تانا۔ یعنی اگلی جو بہت سارے واقعات ہیں، آیات میں بھی ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ ہم اپنی ذات میں دیکھیں نا، ایک آیت کا ایک پس منظر ہے، ایک ہمارے معاشرتی جو رویے ہیں، ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے رویے ہیں۔ آپ دیکھیں مثلا خاندان کے اندر آپ ایک دل سے کسی کو آپ عزت دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ مثلا خاندان کے اندر کوئی خاتون ہو، کوئی رشتہ دار، کوئی مرد ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کس بنیاد پہ آپ اس کی دل سے عزت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے اندر صفات ہیں۔ آپ اس لیے اس کی عزت تو نہیں کرتے ہیں کہ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھی جگہ رہتا ہے، تو اس بنیاد پہ تو آپ عزت نہیں کرتے ہیں۔ عزت انسان دوسرے کی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی صفات ہوتی ہیں جو بنیادی طور پہ آپ ان صفات کو پسند کرتے ہیں، اس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، اس سے آپ کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، تو اس سینس میں آپ جو ہے اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کچھ معاشرے کے اندر ایسی صفات ہیں انسانوں کے اندر جو بنیادی طور پہ آپ کو پسند ہیں۔ بعض دفعہ انسان جو ہے عادی ہوتا ہے کچھ چیزوں کا،
اپنی عادت کی وجہ سے، اچھی عادت بھی ہو سکتی ہے، بری عادت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں اکثر سب سے سطحی مثال دیتا ہوں، وہ اللہ نہ کرے آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہو، نسوار کھانے کی عادت ہو۔ عادت تو بری ہے، کسی بھی سگریٹ پینے والے سے آپ پوچھیں یہ سگریٹ کے کیا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ بتائے گا، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہے جس کی وجہ سے وہ سگریٹ پیتا ہے یا نسوار کھاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو بری عادت ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ ان آیات میں ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ مذاق اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان میں سے سب سے انتہا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، باقی اس کی سطحی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ تانا دیتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بعد میں آپ جو ہی اس کو تانا دیتے ہیں وہ جو کچھ آپ نے کھلایا پلایا پہنایا وہ سب صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے برے القاب سے پکارنا، دیکھیں ماں باپ اتنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے آج کل جو ہے ڈکشنریاں دیکھ دیکھ کے وہ نام رکھتے ہیں، ہم 2 منٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے اتنا خوبصورت نام بگاڑنے کا؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند فرمایا۔ اسی طریقے سے یہاں کہا بھی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی اس طرح فسوق والے ناموں سے یہ ہمیں تنبیہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو وہیں ظالم ہوگا۔ دیکھو ظالم صرف جو ہے مارنا چھیننا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے والا بھی ظالم، اور ہمیں معلوم ہے خدا ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہم ظالمین کے فہرست میں کسی کا نام بگاڑ کے بھی شامل ہو سکتے ہیں، کسی کو تانا دے کے بھی شامل ہو سکتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا کے بھی ہم شامل۔ تو آپ اندازہ لگاؤ، جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے اس کے خدا جو ہے اپنے پسندیدہ بندوں کو چن لیتا ہے، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کرتا ہے، زینت دیتا ہے۔ تو ہم اس طرح حرکتیں کر کے خدا کی بارگاہ سے ہم نکل جائیں گے۔ دیکھیں یاد رکھیں خدا خود اپنی بارگاہ سے نہیں نکالتا ہے، ہم اپنی حرکتوں سے نکلتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آپ بھی ظاہر ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں خاندان کے اندر، تو اگر آپ ماں باپ کے ساتھ ذہنی طور پہ، ٹھیک ہے، آپ ماں باپ کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے احساسات و جذبات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری بدبختی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، اس سے نقصان کا ہم کب سامنا ہوتا ہے؟ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت پیش آتی ہے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، بہن بھائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ہمارے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، یہ یاد رکھیں، لیکن 2-4 جملے پڑھنے کے بعد ہم ماں باپ کو یعنی اپنا دشمن سمجھیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں، ٹھیک ہے، کیا ہم خود جنت میں رہنے والے صفات ہمارے اندر ہے؟ ٹھیک ہے، مثلا اگر ہمیں زبردستی کسی ایسی محفل میں ہمیں بٹھا دیں، ٹھیک، یا کسی ایسے بندے کے ساتھ بٹھا دیں جس سے ہماری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو زبردستی بٹھانے میں وہاں ہمیں مزہ آتا ہے؟ یا اس کے لیے اور آسان کروں، مثلا میں ایک کہیں پہ جاتے ہیں، وہاں بہترین قسم کا کمرہ ہے، خوشبودار کمرہ ہے، اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہم رہتے ہیں، بیچ میں 10 منٹ کی بریک ہمیں دی جاتی ہے کہ لو آپ 10 منٹ بریک کریں، اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، لیکچر ہوگا۔ اس 10 منٹ میں کون کہاں جائے گا؟ مثلا اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی سگریٹ نسوار کھانے کا نشہ ہے، تو وہ 10 منٹ فوراً باتھ روم جائے گا۔ کیا اس باتھ روم میں جانے کے لیے اس کو مجبور کیا؟ نہیں مجبور کیا، اس کی عادت ایسی تھی جس کی وجہ سے بجائے اس صاف ستھرے کمرے میں رہنے کے وہ باتھ روم میں جا کے رہے گا، وہاں سگریٹ پیے گا۔
اتنی دیر وہاں رہا، تو یہ انتظامیہ نے تو وہاں نہیں بھیجا تھا اس کو، بلکہ اس کی عادت نے وہاں پہ پہنچا دیا۔ سیم اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈالے، کیا ہمارے اندر جنتیوں کے ساتھ رہنے والے صفات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جب نہیں ہیں تو ہم جنت میں کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جنت و جہنم کا انتخاب خود کرتا ہے، خدا پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ خدا نے واضح کیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، یہ صفات آپ اپنی ذات سے مائنس کریں، یہ بری عادتوں کو مائنس کریں، پھر بھی ہم مائنس نہ کریں اور ہم یہ خیال میں رہیں کہ ہمیں اللہ جنت میں ڈالے گا، یہ ہمارا خیال ہو سکتا ہے۔